اسکوائر میٹر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تک مسجد نبوی اسی حالت پر باقی رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی۔ اس کے بعد پھر توسیع کا ایک لمبا سلسلہ ہے، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے سے لے کر عہد سعودی تک کس نے کس طرح سے مسجد نبوی کی توسیع کی، اسی انشاءاللہ ہم سلسلہ وار آگے دیکھیں گے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سن 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ انہوں نے تینوں سائڈ سے بڑھایا۔ انہوں نے جنوب کی جانب 5 میٹر کا اضافہ کیا، مغرب کی جانب 10 میٹر، جبکہ شمال کے علاقے میں انہوں نے 15 میٹر کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ 2 یا 3 دروازوں کا بھی اضافہ کیا۔ دیکھیں خاص طور پر باب النساء 39 نمبر گیٹ اور باب السلام 1 نمبر گیٹ، ان دونوں دروازوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ہی اضافہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بڑا سا صحن بھی انہوں نے تیار کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ بنا 3575 اسکوائر میٹر، یعنی عہد فاروقی میں تقریباً 1100 اسکوائر میٹر کا اضافہ ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک کی مسجد نبوی تھی۔ اب یہاں پر دیکھیں، ایک طرف آ جائیں، اندر آ جائیں۔ خلفائے راشدین ہی کے زمانے میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سن 29 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ انہوں نے بھی تینوں سائڈ سے بڑھایا، کچی دیواروں کو ہٹا کر کالے پتھروں کی مضبوط قسم کی دیواریں تعمیر کی۔ اسی طرح پہلے کھجور کی ٹہنیوں سے چھت لگی تھی، انہیں ہٹا کر قیمتی قسم کی لکڑیوں کی چھت نصب کی۔ اب ان کے زمانے میں مسجد کی لمبائی تھی 80 میٹر، چوڑائی تھی 75 میٹر، اور مسجد نبوی کا کل رقبہ تھا 4071 اسکوائر میٹر، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 496 اسکوائر میٹر کا اضافہ ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کے زمانے تک کی مسجد نبوی تھی۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں، یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ، جس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہ حجرہ مسجد نبوی کے باہر ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس حجرے کو مسجد نبوی کے اندر پہلی دفعہ کس نے اور کب شامل کیا؟ اسی طرح اس حجرے کی ایک مستقل تاریخ ہے، یعنی یہ حجرہ پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے، اور اس درمیان لوگوں نے کیا کیا کام کیا۔ اسی طرح یہاں قبروں کی ترتیب کیا ہے، اس مستقل تاریخ کو انشاءاللہ ہم اسکرین پر دیکھیں گے۔ چلیے اسکرین کے سامنے یہ جو آپ کے سامنے مجسمہ ہے، اس کی بات انشاءاللہ اسکرین پر آئے گی مکمل تفصیل۔ سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہ آپ کے سامنے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکمل تفصیلی تاریخ ہے۔ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے تھا، بہت چھوٹا سا ایک روم، سامنے کی طرف ایک آنگن اور مغربی جانب ایک دروازہ۔ اسی دروازے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، ما دفن نبی الا حیث یموت، جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے، جہاں جن کا انتقال ہوا اسی جگہ ان کی تدفین کرائی گئی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر ہوا تھا۔ اب یہ کہ اسی حجری کے اندر آپ کی تدفین کرائی گئی، سامنے ایک پردہ لگا دیا گیا۔ اب حجری کے اندر پردے کی ایک جانب قبر مبارک اور دوسری جانب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا رہا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد دیکھیں سن 13 ہجری میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ ان کی بھی تدفین اسی حجرے کے اندر یہاں کرائی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد پردے کو پیچھے کی طرف ہٹا لیا گیا۔ پردے کے اس باقی حصے کو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کبھی میرا انتقال ہوا تو مجھے اسی حجرے کے اندر دفنایا جائے، لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے گزارش کی، اجازت طلب کی کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اسی حجرے کے اندر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفنایا جائے۔
चुनांचे ऐसा ही हुआ जब उनकी शहादत वाक़ हुई, उनकी भी तदफीन इसी हुजरे के अंदर कराई गई। इनके इंतकाल के बाद पर्दे को हटा लिया गया और पर्दे की जगह एक मुस्तकिल दीवार कायम की गई। दोनों दीवारों के दरमियान ये जो छोटी सी जगह है ये सिर्फ 1.25 मीटर है और इसी जगह अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी ज़िंदगी का 35 साल गुजारा था। देखिए खिड़की आपको यहाँ नज़र आ रही है। मदीने के लोग आते हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाज़त तलब करते और यहाँ आकर सलाम पेश करते, लेकिन जब आने जाने वालों की तादाद ज़्यादा होने लगी, लोगों का रश होने लगा, तो ये खिड़की अब बंद कर दी गई हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद, यानी सन 23 हिजरी में। उसके बाद देखिए सन 58 हिजरी में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई। बकी अल-गरक़द, जिससे हमारे यहाँ उमूमन जन्नतुल बकी कहते हैं, वहाँ उनकी तदफीन कराई गई और हुजरे के अंदर जो एक दरवाज़ा था अब उस दरवाज़े को भी मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद सन 58 हिजरी से लेकर सन 88 हिजरी तकरीबन 30 सालों तक ये हुजरा इसी शक्ल में बाकी रहा, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। सन 88 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान रहमहुल्लाह जो उमवी खलीफा थे, पहली दफ़ा उन्होंने मस्जिद नबवी के मशरक़ी इलाके में तोसी की, जिसके नतीजे में वो हुजरा मस्जिद नबवी के अंदर शामिल हो गया और इस तरह उन्होंने नई मस्जिद तामीर की जिसका कुल रकबा था 6440 स्क्वायर मीटर। उन्होंने हुजरे की कच्ची दीवारों को तोड़कर काले पत्थरों की मजबूत किस्म की दीवारें तामीर की और ये सारा काम उस वक्त के गवर्नर मदीना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के ज़ेरे निगरानी हो रहा था। यहाँ के उलमाए किराम का उस वक़्त एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि आंगन की जगह एक इजाफ़ी मुसल्लस दीवार तामीर कराई जाए ताकि आगे चलकर कोई इस हुजरे को क़िबला न समझे और यहाँ खड़े होकर हुजरे की तरफ रुख करके कोई नमाज अदा न कर सके। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसनन युअबद, ए अल्लाह तू मेरी कब्र को इबादत गाह न बनाना। उसी दुआ को कहीं ना कहीं सामने रखकर आंगन की जगह एक इजाफी मुसल्लस दीवार तामीर कराई गई। अब आप देखेंगे ये जो हुजरा है ये इसी शक्ल में है। अब इन दीवारों में न कोई खिड़की है और न कोई दरवाज़ा है। सन 886 हिजरी से लेकर अब तक 550 सालों में न इस हुजरी के अंदर कोई जा सका है और न जाने के लिए अब कोई गुंजाइश बाकी है। इसके चारों साइड जाली या फिर ये ग्रिल लगाई गई है और इसी के ऊपर है गुंबद खजरा। गुंबद खजरा या फिर वो ग्रीन कलर का गुंबद, उसे पहली दफ़ा किसने तामीर कराया, इसे हम आगे देखेंगे वहाँ पर। यहाँ देखिए स्क्रीन के अंदर सन 886 हिजरी कहते हैं कि सन 886 हिजरी में मस्जिद नबवी के अंदर बिजली के गिर जाने की वजह से आग लगी, जिसके नतीजे में काफ़ी सारा नुकसान हुआ, कई सारी चीज़ें ज़ाय हो गई। उस वक्त के सुल्तान थे अशरफ कायद तबाई रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने इस तरह से नई मस्जिद तामीर की और 2 बड़े गुंबद इन्होंने यहाँ तामीर कराए। देखिए इस बड़े गुंबद से पहले यहाँ एक छोटा सा लकड़ी का गुंबद था। सुल्तान कलाउन अस्सालिही रहमहुल्लाह ने सन 678 हिजरी में पहली दफ़ा उस छत की जगह एक लकड़ी का गुंबद तामीर करवाया था, लेकिन इस तरह का बड़ा सा सीमेंटेड गुंबद इन्होंने तामीर करवाया सन 886 हिजरी में। इसी तरह देखिए फ़िलहाल ये गुंबद हमारी नज़रों के सामने ग्रीन कलर की शक्ल में मौजूद है। इसे हम यहाँ पर देखेंगे एक तरफ इधर। इसके बारे में कहते हैं कि आज से 191 साल पहले जब यहाँ सुल्तान महमूद शाही रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, उन्होंने इस गुंबद को किया है, इसका सिलसिला आज तक बाकी है। इसी तरह देखिए ये छोटा सा गुंबद, जब आप सलाम पेश करने दाखिल होते ही आपने देखा होगा आपके राइट साइड दाएं जानिब एक मिहराब आता है। वो जगह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की इमामत की जगह थी और उसी के ऊपर ये छोटा सा गुंबद तामीर किया गया है, इसीलिए उस मिहराब को मिहराब कहते हैं। ज़माना आगे बढ़ा, सुल्तान अब्दुल मजीद अल उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना आया। इन्होंने इस तरह से मस्जिद नबवी की तोसी की और ये सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में सन 1265 हिजरी में आखिरी काम हुआ था, जिसका कुल रकबा था 10,000 स्क्वायर मीटर और इसी का एक हिस्सा आज भी इसी तरह से बाकी है। इसके बाद सऊदी हुकूमत का ज़माना, जब यहाँ सऊदी हुकूमत बनने आई, इसे ये सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में सन 1265 हिजरी में आखिरी काम हुआ था। उसी के एक हिस्से को आज भी उसी तरह से बाकी रखा गया है।
یہ آگے کا حصہ تقریباً 180 سال پرانا ہے. اس کا یہ دوسرا حصہ کنگ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی حکومت کی طرف سے 1950 میں اس کی شروعات کرائی اور ان کے بیٹے کنگ سعود رحمہ اللہ نے 1955 میں اسے مکمل کرایا. تو یہ سعودی حکومت کی طرف سے پہلا کام تھا جو کہ تقریباً 6500 اسکوائر میٹر پر یہ شامل ہے. کنگ سعود رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کنگ فیصل رحمہ اللہ کا زمانہ آیا. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. دیکھیے دوسرے مجسمے میں شاہ فیصل کے زمانے میں مسجد نبوی کے مغربی علاقے میں یعنی مغربی حصے میں ایک بڑا سا سقف تیار کیا گیا. یہ صرف اس زمانے میں 40,550 اسکوائر میٹر پر شامل تھا اور ہمارے سامنے مسجد نبوی ہے. اسی پہلے کا منظر تھا اسی طرح سے مسجد نبوی. اس کے بعد جو دوسری منزل وہ ہمارے لوگوں کے سامنے yo'l taraf, oldi taraf kim qaysi tarafda turgan bitta ko'ringlar. Endi yo ravza bo'lsa, mana ishini aytib chiqardik. 5-chi تو bo'ladi. یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے موجودہ Kim مسجد نبوی کا qaysi مجسمہ ہے. buraya qayerda اس turgan? کے بارے میں بھی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد نبوی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے شاندار کام ہے. شاہ فہد رحمہ اللہ کے زمانے میں بیچ کا وہ حصہ باقی رکھا گیا اور تینوں سائڈ سے توسیع ہوئی. ان کے زمانے میں یہاں 6 مناروں کا اضافہ ہوا تو اب یہاں مناروں کی تعداد کل 10 ہیں. 27 کی تعداد میں یہ بڑے گنبد، ان میں سے ہر ایک کا وزن ہے 80 ٹن. آپ نے دیکھا ہوگا ریموٹ یا الیکٹرونک طریقے سے ان گنبدوں کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. مسجد نبوی کے چاروں سائڈ دروازوں کی تعداد ہے 85. باہر یہ آپ کو چھتریاں نظر آ رہی ہیں. 250 چھتریاں ہیں اور ایک چھتری کے نیچے کم از کم یہاں 8 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں ستونوں کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے جن کی تعداد 6000 ہے. لائٹیں لگائی گئی ہیں. لائٹوں کی تعداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ 27000 سے زائد ہے. مسجد نبوی کے نیچے آپ ضرور گئے ہوں گے. پارکنگ کے لیے بڑا شاندار ایریا ہے جہاں ایک ساتھ 4500 گاڑیاں رکھی جا سکتی ہیں. اسی طرح حمامات کا لمبا سلسلہ ہے جو کہ 10,000 ہیں. اس کے ساتھ وضو خانے لگائے گئے ہیں، ان کی تعداد 3000 ہے. مسجد نبوی کا اب کل رقبہ بتاتے ہیں 6 لاکھ اسکوائر میٹر سے زیادہ ہے. مسجد نبوی کے اندر باہر اور اوپر ایک ساتھ یہاں 12 سے 14 لاکھ مصلیان نماز ادا کر سکتے ہیں. صرف مسجد نبوی کے اندر یعنی اندرونی حصے میں 7 یا 8 لاکھ لوگوں کے لیے گنجائش ہے. تو یہ موجودہ مسجد نبوی کی تفصیل ہے. اب آگے دیکھیں ریاض الجنہ کی